ڈاکٹر صاحب 31 مارچ کو این ایس سی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں آپ کو ایجنسیز نے اور مسلح افواج سب نے بتا دیا کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی. تو عمران صاحب کا کیا ریئیکشن تھا؟ انہوں نے کوئی آرڈر جاری کیا اس آئی ایس آئی کو کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مزید ابھی ہونی چاہیے انویسٹیگیشن، یا انہوں نے کوئی ایویڈنس پیش کیا این ایس سی کو؟ دیکھیے بڑا زبردست سوال ہے. جب ہم نے 27 مارچ کے جلسے میں یہ خط لہرایا تو پوری کی پوری پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ خط ہے ہی نہیں، بالکل ایک کہانی ہے، کوئی خط نہیں ہے. ان کو چھوڑے نا، حقیقت تھی خط. جب آپ کا جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ سب نے ڈیماشقہ بولا، یہ مانا کہ ایک بدترین مداخلت کی گئی ہے، جو بھی اس کی ٹون تھی عمران خان کو ہٹایا جائے سب کچھ تھا، اس تک گئی بات. پھر کیبنٹ میں جانا تھا جو بھی ایک ڈائریکشن تھی. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب مطمئن نہیں تھے جو اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے آرڈر کیوں نہیں کیا آئی ایس آئی کو انویسٹیگیٹ کریں؟ دیکھیں انویسٹیگیشن کیا ہی، جب آپ انویسٹیگیٹ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ کی شکل میں آتی ہے نا. ایک سوال کا جواب دیں، عمران صاحب کے پاس آئی ایس آئی بی کے علاوہ اور کون سی انٹیلیجنس ہے جو انہوں نے کہا دی سازش ہوئی ہے؟ کامران میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں جوڈیشل کمیشن بننا ضروری ہے. آپ نے کیوں نہیں بنایا 7 مارچ سے 10 اپریل تک؟ آپ نے نہیں بنایا. دو بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. میں اگر کہتا ہوں دنیا نیوز میں سے کامران شاہد کو اس شو سے نکالیں تو میں کامران شاہد کو تو نہیں کہوں گا نکلو بھائی. میں یہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میاں عامر محمود کو کسی نہ کسی کو مالک سے تو کہوں گا جس بندے کو یہاں سے نکالو. تو پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کس کو کہہ رہے تھے جو اسد مجید کو نہیں، لیکن ایک بات سنیں، کہ عمران خان کو ہٹایا جائے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کسی کو نکالیں، وہ تو کہہ دیا آپ نے. میری بات سنیں نا سر، میری بات سنیں. آپ نے کہہ دیا کہ جی مجھے نکالیں، لیٹس سپوز. اچھا یہ ایک سوال ہے، لیکن اگر اب آپ اس چینل کی مینجمنٹ کو فورس کریں، ان کو پیسے لگائیں، ان کو انسینٹیو دیں، یہ سازش ہے. اس کا ایویڈنس کدھر ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے؟ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا اسد آپ مجید نے آئے کیوں گا. نہیں بنایا؟ جنرل طارق خان نے ریفیوز کر دیا، آپ نے نہیں بنایا. اچھا دوسرا پوائنٹ سن لیں، دوسرا سوال سن لیں. جو ہمارے منحرف لوٹے رات کی تاریکی میں امریکن ایمبیسی میں جا کے ملتے تھے، ملاقاتیں ہوئی، پیسہ پکڑا گیا، 20 کروڑ دیا گیا، پیسے کا ایویڈنس کدھر ہے؟ دیکھیں وہ سارا کچھ سامنے آئے گا نا بخاری صاحب. جب یہ اوپن ہیئرنگ میں ہوگی. یہ سوال آپ سے اٹھا رہا ہوں کہ این ایس اے کی میٹنگ میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ سازش نہیں ہوئی لیکن عمران صاحب بزد ہیں اس کے اوپر، اور اسی پہ پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو کیا ان کو آئی ایس آئی اور آئی بی کو آرڈر جاری نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہیں میں سیٹسفائیڈ ہوں بینگ اے پرائم منسٹر، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، کانسپریسی ہوئی ہے؟ یا اگر اتنے شور شاٹ ہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں جی وہ اپوزیشن کے لوگ بک گئے امریکن ایمبیسی میں جا کے، تو کوئی ایویڈنس ہے ٹرانزیکشنز کا، پیسوں کا؟ کہیں کس طرح یہ خواب تھا یہ صرف ایک؟ بخاری صاحب سوری اپنے کامران، میرا تو تھیسس ہی بالکل اور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ نے بے پناہ ملکوں کے اندر رجیم چینج کی ہیں، لیکن انہوں نے ڈونلڈ لو جیسے ڈپٹی سیکرٹری کے ذریعے نہیں کی. وہ خدا کے واسطے اس سے آگے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جس ملک کی انہوں نے رجیم بدلنی ہو اس کی سازش کس سطح پر ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. وہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایمبیسڈر کو بلا کے ایک وہاں کا اہلکار یہ کہے. اس نے یہ، میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ اس نے نہیں کہا ہوگا یہ، لیکن اس کی وہ گفتگو جو ایک روٹین ڈپلومیٹک ڈیمارشز کی صورت میں دونوں ملکوں کی طرف سے ہوتی ہے، دنیا کے ہر ملک کی طرف سے ہوتی ہے، اگر اس طرح رجیم چینج ہونے لگے تو پھر تو میرا خیال ہے صبح سے شام تک ہندوستان کی رجیم تو بہت دیر پہلے چینج ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے روس کا الہی رہا ہے، پھر وہ تو نہیں چینج ہوئی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت ہم نے دے دی ایک انڈر سیکٹری لیول کے بندے کو کہ وہ پاکستان کی وہ گورنمنٹ چینج کر رہا ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور پروگرام ہے، جس کی فوج، اور اس کا کوئی ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا. بخاری صاحب مجھے ذرا آگے جانا ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا سر. جی پلیز. جی سر. اچھا مصدق ملک صاحب، یہ میں تو ہوں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ، یہ نہیں کہ میں ڈار صاحب کو کوئی ٹونٹ کر رہا ہوں یا میں کسی پہ کر رہا ہوں. جس طرح کا ملک پاکستان ہے جو ڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہ خواہ آپ تھے جب فل فلیج پاور میں، یا خواہ یہ ہے یا یہ تھے 3.5 سال. آزاد خارجہ، واٹ از آزاد خارجہ پالیسی؟ بھیک مانگنے کے لیے تو حکومتیں ہماری گئی ہوتی ہے سعودی عرب کے پاس. ملیشیا سمٹ جو تھی اس میں ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اس کو پیچھے ہٹے، کیونکہ سعودی عرب ناراض ہو گیا تھا کہ اسے آپ نے. تو آزاد خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو آپ بھی نہیں، آپ کی بھی آزاد خارجہ پالیسی ان کی بھی نہیں تھی. لیکن کیا آزاد خارجہ پالیسی کوئی چیز ہے؟ ویسے اب تو آپ دوبارہ حکومت میں ہیں، اور وہ کیا ہوگی؟ اور آپ کو کیوں نہیں آئی ایم ایف سے ریلیف مل رہا؟ آپ تو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے، آپ کو تو ملنا چاہیے بھائی. دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اگر یہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور واقعی کوئی سازش ہو رہی تھی اور ڈونلڈ لیو کر رہے تھے وہ سازش، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تمام وزرائے خارجہ کی، تو اس میں انہوں نے امریکی جو ڈیلیگیٹ تھا انڈر سیکرٹری کیوں بلایا؟ خارجہ کا سب سے اہم اور جو اس کو کیوں بلایا؟
ایک شخص آپ کے آئین کو پامال کر رہا ہے جو اعلان جنگ ہے، یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس ملک نے آپ کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے، آپ کے الیکٹڈ پارلیمنٹ کو انہوں نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے بلایا کیوں؟ آپ کو تو پتہ تھا، آپ تو وہ خط دیکھ چکے تھے، تو پھر آپ نے کیوں ان کو بلایا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا ملک ہے جو آپ کے ملک کے آئین کو پامال کر رہا ہے، آپ کے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو اہم سوال یہ اٹھتا ہے تو آپ نے کشمیر کی ثالثی انہیں کیوں دی؟ آپ نے تو خود کہا کہ میں تو ورلڈ کپ جیت کر ایک دفعہ پھر آیا ہوں، میں کشمیر کی ثالثی دے آیا ہوں، اس کے نتیجے میں جو نتائج جو آپ کے سامنے آئے، جو پھر کشمیریوں کا حال ہوا، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ سر وقت کی بالکل قلت ہو گئی ہے مجھے، آپ نے کوئکلی کچھ کہنا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ OIC کانفرنس کی وجہ سے 27 مارچ کو یہ خط سامنے لے کے آئے تھے، ادروائز امریکہ جو ہے وہ لیکن ایک منٹ میں جاتے جاتے ایک بات بتاؤں، میں اگر کہنا جی کہ تب کیوں نہیں کیا، اب کیوں نہیں کیا؟ جی مصدق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے جی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ملک جو آپ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، آپ کے آئین کو اور پارلیمان کو پامال کر رہا ہے، آپ نے کیوں اس کو OIC میں بلا سر کے میں سب سے پروگرام اہم کی نہیں کرسی کر رہا ہوں، پہ؟ لیکن میں ایک بات سب سے معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ میں اگر دیکھوں اپنے پرائم منسٹر کو، جس طرح کی سازش یہ ہوئی تھی، مجھے تو 7 مارچ کو مراسلہ آیا تھا اور آئی ایم سو شور کہ یہ ہوئی ہے، ایون یہ لینگویج جو یوز ہوئی تھی، مجھے US ایمبیسڈر کو یا US کونسلیٹ جنرل کو یہاں بلا کر اپنا یہ ڈیمارش خود دینا چاہیے تھا، یا آپ کا جو ہمارا سفیر امریکہ میں تھا یا جو بھی ہمارا کونسلیٹ تھا اس کے ذریعے امریکہ کو کہنا چاہیے تھا۔ ہم نے تو اس کو ایسے چھپا کے رکھا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ پھر جو اتحادی چھوڑ کے گئے ڈار صاحب کی گورنمنٹ کو، ان میں سے کسی کو عمران خان صاحب نے جب اپنے ساتھ ملانا چاہا، MQM وغیرہ کبھی نہیں کہا، MQM ریکارڈ پہ ہے، چودھری پرویز ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا جی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ سازش کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ نہ جائیں، ہمیں تو یہ کہا گیا حکومت آپ بچا لیں۔ اور پھر عمران صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا 3.5 سال، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں FATF جو ہے وہ ان کی کوششوں سے ہوا ہے، جبکہ DGI اسپیار نے یہاں پہ آگے جو ہمیں انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ملٹری کا سیل بنایا گیا جو سویلین کے ساتھ مل کے جس نے ایکسیپشنل کام کیا۔